بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال انتظار الفرج صدق اللہ العلی العظیم۔ میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کراچی ڈویژن کا 41واں ڈویژنل کنونشن کے منعقد کرنے پر تمام برادران ڈویژنل جو اراکین ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ایک سعی ہے، ایک کوشش ہے اس انقلاب عالمی کہ جو حجت دورہ منتقم کربلا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے برپا کرنا ہے، اس کے لیے ایک قدم ہے۔ یہ نوجوان جن کو اس تنظیم کے ذریعے سے ایک خاص تربیت کے ذریعے سے حجت دورہ کے انقلاب کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، کہ سب سے بہترین عمل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرنا ہے۔ اب اگر عمل ایسا ہو کہ جس میں انتظار کرنے والا ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور فقط وہ انتظار کر رہا ہو، جس میں کوئی حرکت نہیں ہو، تو ہم اسے انتظار نہیں کہتے۔ آج یہ جتنی بھی اسلامی تنظیمیں ہیں اور بالخصوص جتنی شخصیات اس وقت آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تمام متحرک شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس عالمی انقلاب کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوششیں کی ہیں، اور انقلاب اسلامی ایران بھی اسی کا ایک پیش خیمہ ہے، اور اسی انقلاب اسلامی جو حجت دورہ نے انقلاب برپا کرنا ہے، جس کا اعلان خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا، اور اس تمام ادیان پر غالب آنے والا یہ عمل مشرکین کو ناگوار گزرے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کو ناگوار ہی گزرے گا۔ لہذا قرآن نے یہ وعدہ کیا کہ ایک دن آئے گا اس اسلام نے کہ جس کا آغاز، جس کی ترویج و تبلیغ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اس کے بعد 1,24,000 انبیاء کرام آ کے اس اسلام کی ترویج و تبلیغ کرتے رہے۔ ہر ایک کی تمنا اور خواہش یہی تھی کہ یہ اسلام، یہ دین پروردگار، یہ جس دین کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اس اسلام کی ترویج و تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ خاتم النبیین آئے، اور خاتم النبیین کے بعد ائمہ اطہار کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ مولا کائنات سے سلسلہ امام حجت دورہ قائم تک یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اور تمام ائمہ نے، تمام انبیاء نے یہ تمنا اور خواہش رکھی کہ یہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ آج کوئی مسلمان بتا سکتا ہے کہ جو قرآن نے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دین غالب آئے گا، جو اب تک غالب نہیں آیا ہے؟ لہذا ہمیں یقین ہے اللہ کے فرمان پر، ہمیں یقین ہے قرآن مجید پر کہ یہ دن آنے والا ہے، اور وہ دن آئے گا جب حجت دورہ منتقم کربلا کا ظہور ہوگا، اور امام زمان جب تشریف لائیں گے تو انقلاب برپا کریں گے پوری کائنات میں، اور یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اور منتظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ ثابت کرے کہ وہ منتظر حجت دورہ ہے،
اور منتظر حجت دورہ ہونے کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے پہلے تو یہ ثابت کرے کہ وہ صبر کر، وہ انتظار کر رہا ہے، تو انتظار کی کیفیت اس کے اندر ہے یا نہیں۔ یہ تمہیں آپ سب یہ جان سکتے ہیں کہ میرے اندر انتظار کی کیفیت ہے یا نہیں۔ میں اگر کسی کا انتظار کرتا ہوں تو میرے اندر ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں میرے اندر اضطرابی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی کہ وہ نہیں آیا، میں جس کا انتظار کر رہا ہوں پھر اپنے تمام تر وسائل کا استعمال کرتا ہے کہ کس طرح اس تک اپروچ ہو جائے، اس سے بات ہو جائے کہ وہ کیوں نہیں آیا، کیوں دیر ہو گئی۔ اگر اس کا بہترین انتظار کو سمجھنا ہے تو آج ہمارے خود ملک پاکستان کے اندر، خود شہر کراچی کے اندر وہ تمام مومنین کہ جن کے گھروں سے مومنین کو لاپتہ کیا گیا ہے، 2 سال 3 سال اسی رضویہ کے کچھ افراد ایسے ہیں جو 4 سال تک غائب ہیں، آپ ان کے خانوادے سے جا کے پوچھیں انتظار ہوتا کیا ہے، ان کے خادمانے سے، ان کے والدین سے، ان کے بچوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن کس طرح گزارتے ہیں انتظار میں کہ کب وہ دن آئے گا کہ وہ ان کا چاہنے والا ان کے گھر میں آئے، ان سے ملاقات ہو جائے۔ یہ ہے انتظار۔ کیا ایسی کیفیت میں اور آپ کے دل میں، میرے وجود میں پیدا ہوئی ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ میرے حجت دوران اس وقت موجود نہیں ہے؟ یہ جو میں خوشیاں منا رہا ہوں، کاش کہ میرے امام الزماں تشریف لاتے، وہ موجود ہوتے تو میری خوشی اور دوبالا ہو جاتی۔ اگر میں غم کی کیفیت میں ہوں تو بھی میں امام کو یاد کروں، اگر میں خوشی کی کیفیت میں ہوں تو بھی میں امام کو محسوس کروں کہ امام نہیں ہے۔ کاش کہ امام ہوتے تو اس خوشی میں اور اضافہ ہوتا۔ لہذا وہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جوان اسی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، اسی حرکت کو پیدا کرنے کے لیے، اسی منجمد جو کیفیت ہے اس کو اضطرابی کیفیت میں تبدیل کرنے کے لیے، حجت دوران کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے، یہ تنظیم کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اس اسلام کو، اس دین محمدی کو پوری دنیا میں عام کرنا، اس کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا، اور حجت دوران کا حقیقت میں انتظار کرنا، اس کے لیے راہ ہموار کرنا کہ حجت دوران آنا ہے تو اس سے پہلے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کیا کروں؟ آیا کہ میں انتظار کروں جتنے کام ہیں میں چھوڑ دوں، جب امام آئیں گے تو وہ سارے کام میں انجام دوں، یا ایک امام کے آنے سے پہلے میں وہ تمام امور انجام دوں؟ آج مملکت اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی نے انقلاب جب برپا کر رہے تھے، بڑے بڑے علماء یہ کہہ رہے تھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، لیکن آیت اللہ امام خمینی اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے شب و روز کوششوں کو جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کو بدر کیا جا رہا تھا ایران سے، اس وقت یہ جملہ آپ کہہ کے نکلے تھے کہ میرے سپاہی آغوش مادر میں ہیں، میرے سپاہی اس وقت یا گلی کوچوں میں کھیل رہے بچے ہیں یا جو آغوش مادر میں ہیں۔ یہ جملہ کہا لیکن اس وقت لوگ متوجہ نہیں تھے، لیکن یہی 17-18 سال کے بعد یہی بچے جب جوان ہو گئے اور انہوں نے امام کے حکم پر، امام کے فرمان پر لبیک کہا اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا، اور یہ انقلاب برپا کرنے کے بعد اس اسلامی حکومت کے منشور میں، اس کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ حکومت اسلامی ہمارے پاس امام زمانہ کی امانت ہے، جب حجت دوران تشریف لائیں گے تو یہ امانت ان کو حوالے کریں گے۔ یہ راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ جو 313 کی بات ہوتی ہے کہ امام کے سپاہیوں کی ضرورت ہے، وہ 313 ہوں گے تو امام تشریف لائیں گے، کیا آج 313 نہیں ہے؟ نہیں، 313 سے مراد کیا ہے؟ فقط 313 تو مجتہدین ہیں، بڑے بڑے عرفا ہیں اس وقت دنیا میں۔ نہیں، 313 سے مراد ایسی شخصیات ہیں کہ جو فقط ایک نہیں ہیں، ان کے پیچھے کئی 313 ہوں گے۔
اگر ان میں ایک اگر نام میں لوں اگر حسن نصر اللہ، تو وہ حسن نصر اللہ امام کے لشکر میں اگر شامل ہوتے ہیں تو ایک حسن نصر اللہ نہیں ہے، کئی ہزار حسن نصر اللہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ان کا لشکر شامل ہوگا۔ اسی طرح رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اگر لشکر امام میں شامل ہوتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے تمام جانثار، ان کے مقلدین، ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ امام کے بارگاہ میں شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک ایک فرد کئی لشکروں کے ساتھ آئیں گے۔ 313 اس طرح کی شخصیات ہوں گی کہ جو فقط اپنی ذات میں منفرد نہیں ہوں گے، تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ ہزاروں کے لوگ آپ ان کے جانثار امام زمان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ بس آج نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ یہ 41واں ڈویژنل کنونشن ہے، اور یہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایک انتہائی منظم تنظیم ہے، جوانان حسینی کی ایک منظم ترین تنظیم ہے، جو پورے پاکستان میں تعلیمی حوالے سے جو اپنی کارکردگی انجام دے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر، دینی اور معاملات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ جب بھی مظلومین پر، دنیا بھر کے مظلوموں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو یہی تنظیم ہے اپنے ملک کے اندر آواز بلند کرتی ہیں، اس لیے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، اس امام کے ماننے والے جس کا فرمان یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کی مخالفت کرنا، یہی دستور ہے ہمارا، یہی منشور ہے ہمارا، اور اس امام کے فرمان پر لبیک کرتے ہوئے یہ جوان ہر وقت دنیا بھر کے مظلومین یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کس مسلک سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے۔ امام نے بھی یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم اس کی حمایت کرنا ہے۔ اور الحمدللہ یہ حسینی پیروکاروں کی ایک بہترین تربیت ہے کہ وہ دنیا بھر کے مظلومین کی حمایت کے لیے ہر سال مختلف مقامات پر پروگرامات کا انعقاد کرنا، مختلف ریلیوں کا انعقاد کرنا۔ یہ احتجاج کیا ہے؟ یہ بھی ایک جہاد ہے، جہاد باللسان۔ جو انسان جہاد بالسیف نہیں کرتا، جو انسان جہاد بالسیف نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اور بھی بہت سارے جہاد ہیں، ان میں سے ایک جہاد باللسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روڈ پہ نکل کے احتجاج کرنے سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اسرائیل کو، یا جو توہین رسالت کرنے والے ممالک ہیں اس سے آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں، ایک ریلی نکالتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اس پرندے کی مانند کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو وہ پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آیا، تو جناب جبرائیل نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں حضرت ابراہیم کو آگ نمرود میں جو پھینکا جا رہا ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا اتنا قطرہ پانی جو تمہارے چونچ میں ہے، کیا یہ پانی، یہ قطرہ اس آگ نمرود کو بجھا سکتا ہے؟ تو پرندے کا جواب یہ تھا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس آگ نمرود کو بجھانا میری ذمہ داری نہیں ہے، فقط میں اپنی کوشش کروں گا، میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا کہ جب کل آگ بجھانے والے اور آگ جلانے والوں کے نام لکھے جائیں گے تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں شامل ہوگا، لہذا میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا۔ یہ جہاد ہے، جہاد باللسان ہے، جو ہم اور آپ اگر روڈ پہ نکل کے احتجاج کرتے ہیں تو یہ ایک جہاد بجا لا رہے ہیں، ایک شریف فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اسرائیل ہمارے ان ناروں سے تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، نہیں، میری ذمہ داری یہی تھی تو میں نے وہ ادا کر دیا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ میں یہ کل کہہ سکتا ہوں کہ مظلوم کا ساتھ رہا اور میں نے ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ بس قبلہ تشریف لائے، میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ملت کے ان نوجوانوں کو کہ ہر سال اپنی کاوشوں اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک حسینی جوان کیسا ہونا چاہیے، ایک حسینی جوان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔
انسان اپنے عمل کے ذریعے بتائے، اس لیے بہترین تبلیغ جو ہے وہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے 40 سال تک زبان سے تبلیغ نہیں کیا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا۔ لوگ خود کہنے لگے، کافر مشرک کہنے لگے کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ وہ جو لوگ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے تلواریں لے کر آئے تھے، لیکن یہی لوگ تھے اپنا مال اللہ کے نبی کے پاس امانتاً چھوڑ کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس رات بھی جو قتل کرنے آئے، یہ سارے قبیلوں کے لوگ آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی واقعاً اپنے عمل سے دکھا چکے تھے کہ آپ امین ہیں۔ مولا کائنات کو بستر میں سلا کے کیا بتاتے ہیں؟ ان لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے آنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرے قاتل ہیں، ان کی امانتوں کو واپس کرنا میری ذمہ داری نہیں۔ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو وہ کوئی سا بھی ہو، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کا کسی بھی مکتب و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ کا دوست ہو، آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ کے پاس امانت ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب میرا دشمن ہے تو اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ امانت میں خیانت، اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ وعدے خلافی، لا دین لمن لا عہد لہ، عہد کو پورا نہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے اسلام سے وہ انسان خارج ہے۔ لہذا میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اور بالخصوص یہ نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے